خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ آ رہا ہے، زمین بھی تیور بدل رہی ہے، فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے۔ پرائے مال کو اپنا سمجھے، پرائے مال کو اپنا سمجھے، حرام کو بھی حلال جانے، گناہ کرے اور کمال سمجھے، گناہ کرے اور کمال سمجھے، بتاؤ دنیا میں کیا رہا ہے، خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ اب آ رہا ہے۔ زمین بھی تیور بدل رہی ہے، زمین بھی تیور بدل رہی ہے، فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے۔ جب موٹر سائیکل بار بار اسٹارٹ ہو رہی تھی تو میں سمجھ گیا جلسہ اجڑ گیا۔ اللہ کا شکر ہے جو لوگ میلے میں جلسہ دیکھنے کے لیے آئے تھے وہ دیکھ کر کے گئے، اور جو جلسہ سننے والے ہیں وہ ٹھنڈی کھا کر کے بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کی رات تو تماشے میں لکھی جائے گی اور آپ کی رات عبادت میں لکھی جائے گی۔ میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی ہر مشکل کو آسان فرمائے۔ بہت خوبصورت پیغام جس کے لیے میں نے ماحول تیار کیا ہے۔ آدھا جلسہ میرے حصے کا نکل چکا ہے، صرف آدھا بچا ہوا ہے۔ آپ اتنی محبت سے سن رہے ہیں کہ مجھے بھی پتہ نہیں چل رہا، آپ کو بھی پتہ نہیں چل رہا۔ دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ بیٹی کا باپ ادھر بیٹھا ہوا ہے، وہ پوچھتا ہے لڑکے کے باپ سے، حاجی صاحب بیٹا تمہارا ہے، میری بیٹی سے شادی ہو رہی ہے، کوئی اندر سے ڈیمانڈ تو نہیں ہے؟ تو حاجی صاحب بولے استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کیسی بات کرتے ہیں؟ میں مکہ دیکھ کر کے آ رہا ہوں، اللہ نے سب کچھ ہم کو دے رکھا ہے، کسی بات کی کوئی کمی نہیں ہے، میں اپنے لیے نہیں مانگ سکتا، میں مانگتا ہوں آپ کی بیٹی کے لیے اگر 4 چکا دے دیجئے گا، آپ ہی کی بیٹی آئے گی اور جائے گی۔ سبحان اللہ، کتنا چالاک ہے، کام بھی نکال رہا ہے، بدنام بھی نہیں ہونا چاہ رہا ہے۔ نکاح جب سے تجارت بنا، جانتے ہیں کتنا بڑا نقصان ہوا؟ مسلمان کے گھر کی عورت کی آبرو چلی گئی، ایمان چلا گیا۔ ایمان بچا ہوا تھا، نکاح بچا ہوا تھا، نکاح سنت نہیں رہا، نکاح تجارت بنا، عورت کی آبرو الگ گئی، عورت کا ایمان الگ گیا۔ نکاح سے زیادہ دنیا میں کوئی آسان عمل نہیں تھا۔ میں ابھی مہمان خانے میں تھا، ایک آدمی پرچی لے کر کے آیا، پرچی لے کر کے یہ آیا کہ یہ ماحول ایسا ہے، محلہ ایسا ہے ہری پور کا، اگر کسی کا باپ انتقال کرتا ہے تو فوراً جانور ذبح کرتا ہے، بھوج کھلاتا ہے۔ یہ بھوج کیسا ہے؟ افسوس کی بات ہے، سن کر کے افسوس ہوتا ہے، کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے۔ جس کے گھر میں جنازہ ہو اس کے گھر میں غم ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ لوگوں، جس کے گھر میں جنازہ اٹھا ہے اس کے گھر میں چولہا نہیں جل رہا ہے، 3 دنوں تک چولہا نہیں جلے گا، تم لوگ اپنے گھر میں کھانا پکاؤ اور کھانا لے کر کے وہ جنازہ مصیبت کے مارے لوگوں کو کھلاؤ۔ لیکن ہم لوگ اتنے لالچی ہو گئے، اتنے مطلبی ہو گئے کہ جس کے گھر میں غم ہے ہم لوگوں کو اپنے یہاں سے پکا کر کے ان کو کھلانا چاہیے۔ 2 مٹھی اس کے جنازے کو ہم نے کیا مٹی دیا، قیمت وصول کرنے کے لیے اس کا ہی کھا رہے ہیں۔ یہ گنگا الٹی بہہ رہی ہے، نقصان بیچارے مصیبت کے ماروں کا ہو رہا ہے۔